بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا 15واں سبق ہے۔ غزوہ بدر کے بعد جو عرب قبائل تھے ان کے اوپر مسلمانوں کی ایک ڈھاک بیٹھ گئی، ایک رعب چھا گیا، لہذا قبائل دب گئے اور جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں چل رہی تھی، کارروائیاں چل رہی تھی، وہ سب ٹھنڈی پڑ گئی۔ لیکن جب احد ہو گیا تو احد میں مسلمانوں کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، تو پھر وہ جو ایک ڈھاک بیٹھی ہوئی تھی اور ایک رعب جمع ہوا تھا وہ باقی نہ رہا، اور قبائل نے اور سازش کرنے والوں نے دوبارہ سے منصوبہ بندی شروع کر دی اور دوبارہ سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ تو اسی میں سے ایک جو سریہ ہوا ہے غزوہ احد کے بعد، وہ سریہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ یہ طلیحہ بن خویلد اور سلمہ بن خویلد، ان دو سرداروں نے مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی ہے، مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی ان لوگوں نے منصوبہ بندی کی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو 150 صحابہ کرام دے کر اس منصوبہ بندی کو کچلنے کے لیے یا اس حملے کو روکنے کے لیے بھیجا۔ جب ان کفار کو ان حضرات کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ بدحواس ہو کر بھاگے، اور ایسا بھاگے کہ اپنے اونٹ، بکریاں اور بہت سارا ساز و سامان وہ چھوڑ گئے۔ تو یہ گویا کہ مسلمانوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت یا تحفہ مل گیا مال غنیمت کی شکل میں، تو یہ حضرات لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ ایک تو یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا 4 ہجری کے اندر واقعہ یہ ہوا کہ سریہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ، جس کا نام ہے، یہ خالد بن سفیان حضلی، یہ کافر اپنے ساتھ کفار کا مجمع اکٹھا کر کے لایا، مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے مقابلہ کیا اور اس کافر پر قابو پا کر اس کا سر کاٹ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کو ایک چھڑی، ایک عصا عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ عبداللہ، تم اس چھڑی کے ذریعے سے جنت کے اندر چلو پھرو گے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری چاہت ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ چھڑی میرے پاس ہو۔ لہذا انہوں نے وصیت کی تھی اور مرنے کے بعد ان کے کفن میں وہ چھڑی ان کے ساتھ ہی دفن کی گئی اور انشاءاللہ قیامت کے دن ان کے پاس ہوگی۔ پھر اسی 4 ہجری کے اندر ایک بڑا حادثہ وقوع پذیر ہوا، وہ تھا حادثہ رجیع۔ یہ کیا حادثہ تھا؟ رجیع عصفان اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک جگہ کا نام۔ تو قبیلہ عزل اور قبیلہ قارہ کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے علاقے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اسلام سکھانے کے لیے ہمیں اپنے کچھ احباب عطا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد کا انتخاب کیا۔ ظاہری بات ہے، جب کسی جگہ ایک استاد بھیجنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو استاد کیا کرتا ہے؟ اپنے لائق ترین شاگردوں کو، یہ جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کا انتخاب کرتا ہے کہ تم زیادہ اور قابل اعتماد ہو، تم جاؤ، تم ان کو دین سکھاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے 10 صحابہ کرام کا انتخاب کیا، جن کے امیر مقرر کیے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ۔
اب یہ 10 افراد کی جماعت یہ گئی ہے اور اس قبیلے کے لوگ لے کر گئے، اور جب رجیع مقام پر پہنچے تو انہوں نے بدعہدی کی اور قبیلے بنو لحیان کے لوگوں کو بلا کر ان کے خلاف محاذ قائم کر لیا۔ تقریباً 200 افراد ان 10 افراد سے لڑنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا حملہ ہو گیا تو یہ 10 کے 10 افراد پہاڑ پہ چڑھ گئے اور پہاڑ کے اوپر سے پتھر گرانے لگے، لیکن کب تک گراتے؟ تیروں سے مقابلہ کیا، تیر بھی ختم ہو گئے، وہ 200 تھے، یہ 10 تھے۔ تو آخر ان 200 نے کہا کہ تم لوگ نیچے اتر آؤ، سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو یہ بات سن کر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ تو پہلے ہی بدعہدی کر چکے ہو، جھوٹ بول کر ہمیں لے کر آئے ہو، اور اب دوسرا معاہدہ کر رہے ہو کہ جی ہم تمہاری بات مان لیں، خاموشی سے اتر آئیں۔ ہم تو نہیں ہے تم لوگوں پر یقین کر سکتے۔ اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ 6 احباب کو لے کر ان کے مقابلے کے لیے اتر آئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پیچھے بچ گئے 3، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق، یہ 3 صحابہ وہ پر بچ گئے۔ تو یہ حضرات شہید ہو گئے۔ تو یہ کافر کہنے لگے دیکھا یہ لوگ مارے گئے ہیں تو تم لوگ میں ہماری بات مان لو، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ نیچے آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو یہ 3 افراد نیچے اتر آئے۔ جیسے نیچے اترے تو فوراً ان لوگوں نے ہاتھ باندھنے شروع کر دیے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فوراً ہی انہوں نے ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم لوگوں نے تو بدعہدی ابھی سے کر دی، یعنی ہم پہاڑ سے اترے اور تم لوگوں نے ہمارے ہاتھ باندھنے شروع کر دیے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اور ان سے مقابلہ کرنے لگے، لڑنے لگے، اور یہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو کر ان کے ساتھ جا ملے۔ اب پیچھے بچ کے حضرت خبیب اور حضرت زید۔ تو یہ کافر ان دونوں حضرات کو باندھ کر لے گئے اور ان کو جا کر بیچ دیا۔ تو حضرت خبیب کو خریدا امیہ بن خلف کے بیٹوں نے اپنے باپ کے بدلے میں قتل کرنے کے لیے، اور حضرت زید بن دسنہ کو خریدا حارث بن نضر کافر کے بیٹوں نے کہ اپنے باپ کے بدلے میں ہم ان کو قتل کریں گے۔ اچھا، جب اس واقعے کی اطلاع مکہ مکرمہ میں پہنچی کہ حضرت عاصم وہ قتل کیے گئے ہیں، تو چونکہ بدر کے اندر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے بہت سارے رؤسائے قریش کو قتل کیا تھا، تو مکہ والوں نے اپنے کچھ افراد بھیجے کہ حضرت عاصم کے جسم کو یا جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر لاؤ تاکہ ہمیں یقین ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیاں بھیج دی، اور ان شہد کی مکھیوں نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی باڈی کو، ان کے جسم اطہر کو گھیر لیا، اور کوئی کافر بھی ان کے قریب نہ آ سکا، اور وہ اسی طرح خائب و خاسر واپس لوٹ گئے۔ اچھا، یہ جو 2 حضرات تھے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو خرید لیا تھا امیہ بن خلف کے بیٹوں نے، اور وہ لے گئے اور ان کو بند کر دیا، اور چند دنوں کے بعد ان کو سولی دینے کے لیے انہوں نے نکالا۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے دو، تو 2 رکعت پڑھی، لیکن مختصر پڑھی، اور سلام پھر کر کہنے لگے دعا مانگنے کے بعد کہ میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں لمبی نماز پڑھوں، لیکن کہیں تم لوگ یہ نہ کہو کہ موت سے ڈر گئے ہیں، اس وجہ سے میں نے مختصر کر دی، اور اس کے بعد اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ ان لوگوں نے سولی دے دی، پھانسی کے پھندے پر جھول گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی، اور ان لوگوں نے ان کے جسم اطہر کو لٹکا رہنے دیا اور نیچے نہیں اتارا، اور 40 پہرے دار وہاں مقرر کر دیے کہ عبرت کے لیے یہ یہیں لٹکے رہیں، اور تم لوگوں نے پہرا دینا ہے کہ ان کو کوئی اتارے نہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی کو وہاں سے کون اتار کر لائے گا؟ تو حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود
رضی اللہ عنہما، یہ دو حضرات چلے ہیں مدینہ طیبہ سے اور وہاں مقام تنعیم میں جہاں ان کو سولی دی گئی تھی وہاں پہنچے، اور تقریباً ان کے وہاں پہنچنے تک 40 دن گزر چکے تھے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی دیے ہوئے۔ تو جب یہ پہنچے رات کو تو ان کے پہرے دار سارے سوئے پڑے تھے، تو انہوں نے چپکے سے ان کے جسم اطہر کو اتارا اور گھوڑے پر رکھ کر چل پڑے۔ یہ ساری رات چلتے رہے، صبح وہ لوگ بیدار ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ تو لے جائے جا چکے ہیں، تو ان کے تیز رفتار سواروں نے پیچھا کیا اور صبح کے قریب وہ لوگ ان حضرات تک پہنچ گئے۔ تو جب ان حضرات نے دیکھا کہ یہ تو سوار آ گئے اور اب ہم پکڑے جائیں گے، تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو نیچے رکھا تو زمین پھٹی اور جسم کو نگل کر زمین واپس مل گئی، اور ایسے ملی کہ نام و نشان بھی ختم ہو گئے۔ اس لیے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا لقب ہے بلیع الارض، یعنی وہ ہستی جن کو زمین نے نگل لیا۔ اس طریقے سے تو ان کی حفاظت ہوگی۔ اب یہ 2 شیر بچ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم جنگل میں جا رہے ہیں، تم میں سے کسی کی ہمت ہے تو آ جائے ہمارے پیچھے اور ہمارا مقابلہ کر۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پاس تو میت ہے ہی نہیں، تو وہ وہاں سے واپس ہو گئے، اور یہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس وقت آپ علیہ السلام کی خدمت میں تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ان حضرات کے کارنامے پر ہم فرشتے بھی فخر کر رہے ہیں۔ اور وہ حضرات فرماتے ہیں کہ جب ہم نے 40 دن کے بعد ان کو اتارا ہے، ان کا جسم بالکل صحیح سالم تھا اور ان کے جسم سے خوشبو مہک رہی تھی اور ان کے زخموں سے اب بھی خون رس رہا تھا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں نہیں پتہ، رب رزق دے رہا ہے، وہ زندہ ہے۔ اور دوسرے تھے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ، ان کو خریدا حارث بن نضر کے بیٹوں نے، اور یہ دونوں ان کے بیٹے بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے چاہا کہ ہم ان کو سولی دیں، تو ابو سفیان بھی وہاں موجود تھے، تو ان کی موجودگی میں جب ان کو سولی کے لیے لایا گیا اور سولی دینے لگے، تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ زید کیا خیال ہے، اگر تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی دے دیں تو کیا تم اس معاہدے کے لیے تیار ہو؟ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ تڑپ کر بولے، وہ کہنے لگے تم مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے بیٹھوں، اور اس کے بدلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھ جائے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت ابو سفیان نے کہا کہ دنیا میں بہت لوگ دیکھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ایسے انسان ہم نے دنیا کے اندر نہیں دیکھے۔ اور یہ بھی پھانسی کے پھندے پر جھول گئے، اور یہ اس واقعے کا نام ہے حادثہ رجیع۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ اور حادثہ اس سال میں پیش آیا، وہ ہے بیر معونہ والا قصہ، بڑا مشہور ہے، آپ حضرات نے قصے سنے ہوں گے اس کے۔ یہ کیا تھا کہ ابو برا عامر بن مالک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، تو آپ علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی، تو اس نے نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، البتہ کہنے لگا کہ جی آپ ایسا کریں، ہمارے ساتھ اپنے اصحاب کو بھیج دیں، تو ہمارے قبیلے کے لوگ نرم دل ہیں، وہ دعوت دیں گے، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو قلبی اطہار میں ہر وقت خواہش اور تمنا یہی تھی کہ کسی طریقے سے کوئی قریب ہو جائے اور مسلمان ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے 70 صحابہ، وہ صحابہ جو قراء مشہور تھے، قرآن کے قاری مشہور تھے، اور ان کے آپ علیہ السلام نے امیر مقرر کیے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ، یہ 70 صحابہ 70 قراء اس کے ساتھ بھیج دی۔ جب یہ حضرات ایک مقام پر پہنچے تو
یہ ابو برا جو لے کر گیا تھا اس کا بھتیجا تھا عامر بن طفیل جو وہاں کا سردار تھا، تو اس کے پاس آپ علیہ السلام کا خط مبارک وہ لے کر جانا تھا۔ تو حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جاتا ہوں اور اکیلا جاتا ہوں، اگر میں واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر میں واپس نہ آیا تو تم لوگ سمجھ جانا اور لوٹ جانا۔ تو حضرت حرام رضی اللہ عنہ خط لے کر جب اس کے پاس گئے تو اس نے خط پڑھنا تو کیا گوارا کرنا تھا، پیچھے سے اشارہ کیا اور ایک ظالم نے ان کو نیزہ مارا اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ اور فوری طور پر ان لوگوں نے پہلے سے پلاننگ تو کی ہوئی تھی، مختلف قبائل کو، بنو لحیان کو بھی، بنو عصیہ کو، عصیہ، زکوان، ان قبائل کو جلدی سے اکٹھا کیا اور ان لوگوں نے مل کر ان مسلمانوں پر حملہ بول دیا، چاروں طرف سے گھر گئے اور ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، حتیٰ کہ صرف حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی بچ گئے۔ اور یہ عامر بن طفیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اس لیے کہ میری ماں نے ایک غلام کو آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ یہ بچ گئے اور یہ واپس لوٹے۔ راستے میں ایک جگہ یہ پڑاؤ کیا انہوں نے جہاں دو کافر ان کو مل گئے، غصہ تو ان کو بڑا تھا، تو انہوں نے ان سوتے ہوئے کافروں پر اپنا ہاتھ صاف کر دیا، انہوں نے کہا ان کو تو نمٹائیں نا۔ تو اور خوشی خوشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، قصہ بھی سنایا اور یہ بھی بتلایا کہ میں نے دو کافروں کو قتل کیے۔ اس واقعے کا، اس حادثے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ ایک دو نہیں، 5 7 نہیں، 10 20 نہیں، 70 شاگرد، 70 وہ جو قرائے قرآن کہلاتے تھے وہ شہید ہو گئے، ایک بڑا سرمایہ ضائع ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے 1 مہینہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی، جس کے اندر نام لے لے کر اے اللہ لعنت کر زکوان پر، اے اللہ لعنت ڈال دے عصیہ پر، اے اللہ لعنت ڈال دے بنو لحیان پر، نام لے لے کر 1 مہینہ ان کے لیے بد دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے اور لعنت و پھٹکار ڈالی ان پر۔ لیکن یہ جو 2 افراد کو راستے میں حضرت عمر نے قتل کیا، یہ تھے تو کافر، لیکن ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دیا ہوا تھا اور اس چیز کا علم ان کو نہیں تھا۔ تو اس چیز کا آپ علیہ السلام کو افسوس ہوا اور آپ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ ہم ان دونوں کا خون بہا ادا کریں گے، دیت دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام انہی کی بابت گفتگو کرنے کے لیے بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے، یہودیوں کا وہ قبیلہ جو مدینہ طیبہ میں آباد تھا، جن سے آپ علیہ السلام کا سیاسی معاہدہ تھا، جو آپ علیہ السلام کے گویا کہ حلیف تھے، یعنی یہ معاہدہ کر چکے تھے کہ نہ ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے اور نہ ہی کوئی باہر سے آنے والا ہو گئے حملہ آور ان کی مدد کریں گے۔ تو ان کے پاس آپ علیہ السلام گفتگو کرنے کے لیے ان 2 مقتولین کے بارے میں تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ تو بظاہر ان قبیلے والوں نے آپ علیہ السلام کی بڑی عزت کی، بڑے ادب احترام سے ان کو ایک جگہ بٹھایا، لیکن اندر خانہ سازش کیا چل رہی تھی کہ جہاں ان کو بٹھائیں گے وہاں اوپر چھت سے بھاری پتھر گرا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو ختم کیا جائے، یہ پلاننگ کی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں اوپر سے بڑے بااخلاق، بڑے پیچھے جا رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، یہی ہوتا ہے کافروں کا شیوا، جن کا ظاہر دیکھ کر مسلمان کہتے ہیں جی اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ اخلاق، چہرے پر مسکراہٹ اور بغل میں چھری، اس کا نام اخلاق نہیں ہوتا۔ دروازہ کھٹکا، آواز دی میں فلانا ہوں تو اندر اندر گالیاں نکال رہا ہے، ایسا ایسا گالیاں نکال رہا ہے، اور جیسے دروازہ کھولو ہو میرا دوست آیا، یہ اخلاق نہیں ہے۔
یہ منافقت ہے۔ ہم میں سے بہت سارے کہہ دیتے ہیں نا یہ اخلاق بڑے اچھے ہیں، ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ ان کو اخلاق نہیں کہتے۔ اخلاق اصل میں دل کا کام ہوتا ہے، دل کا عمل ہوتا ہے۔ دل میں محبت، دل میں ہمدردی اور دل میں خیر خواہی، اس جذبے کا نام اخلاق ہوتا ہے۔ اس دل کی خیر خواہی اور محبت کے اثرات چہرے پر مسکراہٹ کی شکل میں آ جاتے ہیں، زبان پر میٹھے بول کی شکل میں آتے ہیں۔ اصل میں دلی جذبات کا نام وہ اخلاق ہوتا ہے۔ زبان کے میٹھے بول، یہ چہرے کی مسکراہٹ کا نام اخلاق نہیں ہوتا، یہ اس کی علامتیں ہیں۔ اگر سچی ترجمانی کر رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر جھوٹی ترجمانی زبان کر رہی ہے تو پھر منافقت ہے۔ تو انہوں نے بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا، لیکن پلاننگ یہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، یا رسول اللہ آپ فوراً یہاں سے اٹھ جائیے، اور یہ ان لوگوں کی سازش ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً وہاں سے اٹھے اور دونوں حضرات کے ساتھ واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اور یہاں سے پیغام بھجوایا کہ تم لوگوں نے بدعہدی کی ہے، صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں نہ کی ہو، بلکہ ہمیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لہذا حکم یہ دیا جاتا ہے کہ فوری طور پر مدینہ کو چھوڑ دو۔ تو وہ لوگ تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے پیغام بھجوایا بنو قریظہ کی طرف کہ کیوں جا رہے ہو تم لوگ یہاں سے، بنو نذیر کی طرف، کہ تم لوگ مت جاؤ، ڈٹ جاؤ، بنو قریظہ بھی تمہارے ساتھ ہے، بنو غطفان بھی تمہارے ساتھ ہے، اور ہم افراد اسلحہ اور فوج لے کر تمہاری مدد کریں گے، تم ڈٹ جاؤ اور کہو کہ جی ہم نہیں جائیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ پیغام بھیجا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے تیار ہو جاؤ، اور صحابہ کرام نے تیاری کی اور بنو نذیر کا گھیراؤ کر لیا۔ وہ قلعہ بند ہو گئے اس انتظار میں کہ ہماری مدد آئے گی۔ نہ بنو قریظہ آئے، نہ بنو غطفان آئے، نہ ہی عبداللہ بن ابی آیا، کوئی بھی قریب نہ ہوا۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، اس شیطان کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا تعبیر کیا کہ جو کہتا ہے انسان کو کفر کر لے۔ فلما کفر، جب وہ کفر کر لیتا ہے تو شیطان آگے سے کیا کہتا ہے؟ قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اس سے بری، مجھے تو خود اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، یہ کہتا ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب قیامت کے دن شیطان اور انسان کا آمنا سامنا ہوگا نا، یہ اس کا گریبان پکڑ کے کہے گا او ذلیل، تو نے مجھے اس کھڈے میں گرا دیا، تم نے مجھے ذلیل کر دیا، تو آگے سے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا، تم نے یقین نہیں کیا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا جھوٹا، تم نے میرے یقین کر لیا۔ فلا وما کان علی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، بس میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے مان لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا مت کہو، مجھے گالیاں نہ دو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو کہ تم نے اس سچے کے وعدے کو چھوڑ کر مجھ جھوٹے کے وعدے پر یقین کیا، تو ملامت اپنے کو کرو، مجھے نہ کرو۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ شیطان ہمارے ساتھ کیا کر گیا، 15 دن تو وہ بند رہے۔ 15 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم سرنڈر کرتے ہیں، قلعہ کھول دیا اور اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اور یہ کہنے لگے کہ جی ایک شرط پر ہم سرنڈر کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں سے بحفاظت جانے کی اجازت دے دیں، اور جو سامان ہم اپنے اونٹوں پر لاد کر لے جا سکے تو ہمیں لے جانے دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ یہاں سے، اور جو سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ تو انہوں نے اپنا سامان لادنا شروع کر دیا، 600 اونٹوں پر سامان لادا، اور اس قدر لالچی تھے کہ دروازے کھیڑ رہے ہیں، بالیں اتار رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نقل کیا یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے اور دروازے اکھیڑ کر لاد رہے تھے۔ بہرحال وہ وہاں سے چلے،
کچھ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، کچھ یہودی، اور کچھ شام کی طرف چلے گئے، اور یہ جو ہے یہ مارکہ بھی سر انجام پایا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت ابو سفیان نے احد کے موقع پر جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگلے سال دوبارہ پھر بدر میں ملیں گے۔ تو جب اگلا سال آیا، یعنی یہ 4 ہجری، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہ بدر کے اندر پہنچ گئے۔ حضرت ابو سفیان بھی قافلہ لے کر چلے، لشکر لے کر چلے، لیکن 1-2 مقام کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ سال ٹھیک نہیں لگتا، لہذا واپس چلنا چاہیے، اور واپس چلے گئے، اور مسلمان فاتحانہ انداز میں وہاں جو سامان تجارت لے کر گئے تھے اسی بستی میں تجارت کر کے نفع کما کر واپس تشریف لے آئے، اور اس کو بدر صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ چند اہم واقعات تھے 4 ہجری کے جو رونما ہوئے، ان کی تفصیل عرض کی۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا شغف اور محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، اللہم صلی علی وسلم۔